اس کا جواب زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیں گے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایک نئے ایپیسوڈ ایک نئی ٹیم کے ساتھ پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں زیر و زبر. تو آئیے بڑھتے ہیں بچوں کی طرف اور جانتے ہیں کس اسکول سے کون ہمارے ساتھ شامل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کریم آپ سب کو ہمیشہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں برکتیں نصیب فرمائے. باری باری اپنا تعارف کروائیں گے, اپنا نام بھی بتائیں گے, اسکول کا نام بھی بتائیں گے, اور یہ بھی بتائیے کہ آپ کی تیاری کیسی ہے. جی میرا نام محمد زین ہے, میں دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں. دارالمدینہ انٹرنیشنل اسکول کا حصہ ہے, ماشاءاللہ, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. جی میرا نام ہے حمیز, میں پرو ایکٹیو اسکولنگ سسٹم میں پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ. حمیز کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 6. باری ہے اگلے کنٹیسٹنٹ کی. میرا نام عبدالرحمن ہے, میں الحرم اسلامک ماڈرن اسکول سے ہوں. ماشاءاللہ. عبدالرحمن کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 6. 6 کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں. چلیں جی بڑھیں گے اگلے کنٹیسٹنٹ کی طرف. میرا نام محمد احمد ہے اور میں ہیکسس اسکول سسٹم سے ہوں. کلاس کون سی ہے احمد, یہ بھی بتائیں گے؟ 7 کلاس. 7 کلاس میں پڑھتے ہیں. چلام جی باری ہے اگلے کنٹیسٹنٹ کی. میرا نام سید نور المصطفیٰ ہے اور میں داویین اسکول میں پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ, بڑا خوبصورت نام, سید نور المصطفیٰ. کیا بات ہے جناب, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کا صدقہ اللہ عطا کرے. جی کس کلاس میں پڑھتے ہیں بیٹا آپ؟ میں 8 کلاس میں پڑھتا ہوں. 8 کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں, دا ویژن اسکولنگ سسٹم سے ہمارے ساتھ شامل ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آخری کنٹیسٹنٹ میرا نام حاذق احمد الزہرا اکیڈمی اسکول میں پڑھتا ہوں. حاذق احمد الزہرا اکیڈمی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. کلاس نہیں بتائی آپ نے حاذق؟ کلاس 8 میں. کلاس 8 کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے پروگرام کا پہلا راؤنڈ. زیرو زبر زیرو زبر. جی پہلے راؤنڈ میں 3 منٹ کا کاؤنٹر چلایا جائے گا اور آپ سے سوالات ہوں گے. جتنے جلدی آپ جوابات دیں گے اتنے زیادہ ہم آپ سے سوالات کر سکیں گے. اسکور ہوگا ہمارا +10 اور اگر غلطی کریں گے تو -10 کر دیے جائیں گے. یاد رہے کہ یہ بزر راؤنڈ ہے, جو بزر بجائے گا وہی جواب دے گا. تو شروع کریں گے پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال. کاؤنٹر لگایا جائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک محمد کا معنی بتائیں. جی بزر بجائی ہے محمد زین نے. وہ ذات جس کی تعریف کی جائے. وہ ذات جس کی تعریف کی جائے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس کس مہینے میں منایا جاتا ہے؟ محمد احمد. رجب. آپ نے کہا رجب. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. پھر یہ بتائیے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کس قبرستان میں ہے؟ جی بزر بجائی ہے محمد زین نے. جنت البقی. جنت البقی. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اچھا جناب, پھر یہ بتائیے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ بزر بجائی ہے حمیز نے. باقر. حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ. جواب درست دے دیا ہے. اللہ پاک نے کس مخلوق کو نور سے پیدا فرمایا؟ بزر بجائی ہے سید نور نے. جواب دیں گے؟ فرشتوں کو. فرشتوں کو. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. پھر یہ بتائیے کہ کس مخلوق کو آگ سے بنایا ہے؟ بزر بجائی ہے حمیز نے. جن. جنات کو آگ سے بنایا گیا ہے. جواب یہ بھی درست ہے. کس مخلوق کو مٹی سے بنایا ہے؟ سید نور. انسانوں کو. انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا. جواب یہ بھی صحیح ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس اسلامی مہینے میں ہوئی؟ محمد زین. رمضان المبارک. جواب صحیح دے دیا ہے. سبحان اللہ. بتائیے زمزم کا کنواں کہاں ہے؟ بزر بجائی ہے حمیز نے. مکہ مکرمہ. جی مکہ پاک میں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس اسلامی مہینے میں ہوئی؟ عبد الرحمن جواب دیں گے. رمضان المبارک. آپ نے کہا رمضان المبارک. جواب غلط دے دیا ہے.
सही जवाब क्या है सारे मिलकर बताएंगे? जुल्हिज्जा के महीने में गलती हो गई है, 10 पॉइंट्स माइनस होंगे अब्दुर्रहमान के। यौम अरफा किस ईद से पहले आता है? मोहम्मद अहमद। 3, 2, 1 गलती हो गई है जनाब, वक्त में जवाब नहीं दिया। सही जवाब है बकरी ईद से पहले। गलती हो गई है, अहमद के स्कोर माइनस कर दिया जाएगा। कुरान पाक में लफ्ज है अत्तागूतु, माना बताएंगे सैयद नूर। शैतान। अत्तागूतु का माना है शैतान। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हलाल जानवर के गोश्त के कितने ऐसे अज्जा हैं जो नहीं खाए जाते हैं? जी बजर बजाइए हमीज ने। 22। आपने कहा 22, सही जवाब था 22। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के वालिद माजिद का नाम बताएं। अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान जवाब नहीं दे पा रहे, कौन देगा जवाब? जी बताइए मोहम्मद जैन। इमाम बाकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सही जवाब है हजरत सैयदुना साबित रहमतुल्लाहि तआला अलैह। गलती हुई है मोहम्मद जैन से, स्कोर माइनस होगा अब्दुर्रहमान का, क्योंकि बारी थी अब्दुर्रहमान की। 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। कुरान पाक की सबसे पहली नाजिल होने वाली आयत किस गार में नाजिल हुई? जी मोहम्मद जैन। गारे हीरा। गारे हिरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुसलमानों के पहले किबले का नाम बताएं। सैयद नूर। बैतुल मुकद्दस। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इसी के साथ टाइमर बता रहा है वक्त पूरा हुआ। देखेंगे जानेंगे स्कोर किसने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। पहले राउंड का स्कोर मोहम्मद जैन ने हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स। अभी हमारे साथ हैं 40 पॉइंट्स। अब्दुर्रहमान -20। अल्लाहु अकबर। मोहम्मद अहमद 0 पॉइंट। अल्लाहु अकबर। सैयद नूर 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। हाजिक ने कोई जवाब नहीं दिया, हमारे साथ हैं 0 पॉइंट। अल्लाहु अकबर। Zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar. जी नाजरीन, हम आ चुके हैं अपने दूसरे राउंड में, और दूसरा राउंड होता है हमारा बड़ा ही खूबसूरत राउंड, क्योंकि इस राउंड में है खूबसूरत सी एक्टिविटी। बच्चों ने बॉल पिट से कार्ड्स तलाश करने होंगे। 18 कार्ड्स हमने हाइड कर रखे हैं इस बॉल पिट के अंदर, जिनको इन्होंने तलाश करना होगा। जिसने जितने कार्ड्स तलाश किए उसके पास उतने ज्यादा चांसेस होंगे सवालात के जवाब देने के। सही जवाब देने की सूरत में +10, और अगर गलती की तो -10। कौन कौन शामिल होगा? अरे सबने आना है जी। चलें जी, तो फिर आ जाइए। रेडी हैं आप सब? जी। 60 सेकंड का टाइम शुरू होता है आपका अब। ध्यान रहे बॉल पिट से बाहर ना गिरे, एक दूसरे के हाथों से छीनना भी नहीं है, बल्कि एक दूसरों का ख्याल रखना है। नाजरीन, आप हमारे इस प्रोग्राम को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, इसे शेयर भी कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और हमें कमेंट्स के जरिए आगाह भी कीजिए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, और किसने कितने कार्ड्स हासिल करने हैं ये भी आपने कमेंट्स में हमें बताना है। जल्दी करेंगे, यहाँ पर बच्चे बराबर कार्ड तलाश कर रहे हैं और कार्ड हासिल कर रहे हैं। बेटा एक दूसरों के हाथों से नहीं छीनेंगे, जल्दी करेंगे, वक्त तेजी से गुजर रहा है, आधे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। लास्ट 15 सेकेंड्स। मेहनत करें, बहुत सारे कार्ड्स हैं इसके अंदर, 18 कार्ड्स हाइड कर रखे हैं हमने इसमें। 3, 2, 1 स्टॉप। चलें जी, सब बढ़ेंगे अपने अपने पोडियम्स की तरफ, और हम चलेंगे अपने पोडियम की तरफ और जानेंगे किसने कितने कार्ड्स हासिल किए हैं। जी मोहम्मद जैन, हाउ मेनी कार्ड्स यू हैव? 5। माशाअल्लाह, 5 कार्ड्स हासिल किए हैं। देखना यह है कितने कार्ड्स आपको नंबर दिलाते हैं और कितने कार्ड्स नंबर वापस लेके चले जाते हैं। बारी बारी मुझे कार्ड नंबर शो करेंगे। कार्ड नंबर 14। कार्ड नंबर 14 से सवाल है, मगरिब की नमाज के बाद नमाज अव्वाबीन पढ़ने के लिए कितनी रकातें पढ़ी जाती हैं? 6। आपने कहा 6, जबकि सही जवाब है 6। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अगला कार्ड नंबर 10 से सवाल है, सूरह माइदा कुरान पाक के किस पारे में है? 6ठे पारे में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इत्तेफाक है, दोनों जवाब 6 हुए। जी अगला कार्ड नंबर 7 आ गया। कार्ड नंबर 7 से सवाल है, सुभान अल्लाह इस तस्बीह में कितने हरूफ हैं? 15। आपने कहा 15, जबकि सही जवाब है 9।
غلطی ہوئی ہے, 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. اگلا کارڈ نمبر, جی کارڈ نمبر 12. سورہ یوسف میں کل کتنی آیاتیں ہیں؟ 111. آپ نے کہا 111. ویسے آپ نمبر مائنس کروا چکے تھے پچھلی بار, اس بار آپ کا جواب آپ کے نمبروں میں اضافہ کر گیا ہے, جواب درست دے دیا ہے. جی اگلا کارڈ نمبر 1 نمبر پر سوال ہے, یوم عرفہ کس اسلامی تاریخ کو ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجۃ الحرام. آپ نے کہا 9 ذی الحجۃ الحرام. جواب آپ کا بالکل درست ہے. سبحان اللہ. باری ہے حمیز کی. دیکھنا یہ ہے حمیز نے کتنے کارڈز حاصل کیے ہیں. جی حمیز 1. اونلی 1. چلیں جناب, فخر سے دکھا رہے ہیں, 9 نمبر کا کارڈ حاصل کیا ہے. کمال کیا ہے جناب. آپ کے لیے سوال ہے 9 نمبر سے, پنجتن پاک جب کہا جاتا ہے تو اس سے کتنے مبارک لوگ مراد ہوتے ہیں؟ 5. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے عبد الرحمان کی. کارڈ بتائیں گے کتنے ہیں؟ 2. 2 کارڈز ہیں. باری باری شو کریں گے بیٹا. کارڈ نمبر 3 سے سوال ہے, بتائیے جنتیں کتنی ہیں؟ 8. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی اگلا کارڈ نمبر شو کریں گے. کارڈ نمبر 6. چلیں جی, جنت سے متعلق ہی سوال آ گیا. بتائیں گے کہ جنت میں مشروبات کی کتنی نہریں ہیں؟ 4. آپ نے کہا 4. صحیح جواب تھا 4. جواب آپ نے درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں ان نہروں سے پینا نصیب فرمائے. باری ہے محمد احمد کی. جی کتنے کارڈ ہیں محمد احمد؟ اونلی 1 کارڈ. چلیں جی کارڈ نمبر دکھائیں گے. کارڈ نمبر 17. بتانا یہ ہے کہ 9 + 3 + 1 + 2, بتائیے ٹوٹل کتنا ہوا؟ 15. آپ نے کہا 15. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے سید نور کی. کتنے کارڈ ہیں سید نور؟ 1. 1 کارڈ. شو کریں گے بیٹا. کارڈ نمبر 16. کارڈ نمبر 16 پر سوال ہے, حدیث پاک میں حرمت والے مہینوں کی کتنی تعداد بیان ہوئی؟ 4. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی حاذق کتنے کارڈ؟ 2. 2 کارڈ. باری باری کارڈ شو کریں گے. آپ کو کارڈ کی زیادہ ضرورت بھی تھی. چلیں جی 11 نمبر پر سوال دیکھتے ہیں کیا ہے. سورہ یوسف میں کتنے رکوع ہیں؟ 10. آپ نے کہا 10. صحیح جواب ہے 12. غلطی ہو گئی ہے جناب. اللہ اکبر. انہوں نے جو جواب دیا اتنے ہی پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں ان کے. اللہ اکبر. جی اگلا کارڈ نمبر دکھائیں گے. کارڈ نمبر 18 پر سوال ہے, عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے کے ساتھ کم از کم اور کتنے روزے ملانے چاہیے؟ 1 روزہ. جواب درست دے دیا ہے. کبھی نمبر مائنس کرواتے ہیں, کبھی نمبر واپس لے لیتے ہیں. دیکھتے ہیں اور چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف, جانتے ہیں کس نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں اس راؤنڈ کے بعد. دوسرے راؤنڈ میں زین نے لیے ہیں 30 پوائنٹس, ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 70 پوائنٹس. حمیز نے اس راؤنڈ میں لیے 10 پوائنٹس, ٹوٹل اسکور ہو گیا 50 پوائنٹس. عبد الرحمان نے اس راؤنڈ میں لیے 20 پوائنٹس, پچھلا اسکور تھا -20, ان کا اسکور ہو گیا 0 پوائنٹ. اللہ اکبر. محمد احمد نے حاصل کیے ہیں اس راؤنڈ میں 10 پوائنٹس, ٹوٹل اسکور بھی ہوا 10 پوائنٹس. سبحان اللہ. سید نور نے لیے ہیں اس راؤنڈ میں 10 پوائنٹس, ٹوٹل اسکور ہو گیا 50 پوائنٹس. سبحان اللہ. حاذق نے اس راؤنڈ میں بھی کوئی نمبر نہیں لیے, پچھلا اسکور بھی 0 تھا, اب بھی ہمارے ساتھ ہیں 0 پوائنٹ پر. اللہ اکبر. باری ہے ہمارے اگلے راؤنڈ کی, اور اگلا راؤنڈ ہوگا ہمارا تیسرا راؤنڈ. زیرو زبر. جی ہم آ چکے ہیں اپنے تیسرے راؤنڈ میں, اور تیسرا راؤنڈ ہوتا ہے ہمارا ایلیمینیشن راؤنڈ. اس راؤنڈ کے آخر میں جس کے نمبر کم ہوں گے وہ ہمارے پروگرام سے ایلیمینیٹ ہو جائے گا. باری باری سوالات ہوں گے. سوالات سے پہلے آپ کو دکھائے جائیں گے الفاظ جن کو آپ نے یاد کرنا ہے, اور پھر ایک ایسا سوال دکھایا جائے گا جس میں ایک ورڈ مس ہوگا. آپ نے اپنے پاس محفوظ لفظوں میں سے ایک لفظ کو درست جگہ پر لگانا ہوگا. صحیح جواب دینے پر 10 پوائنٹس, غلط جواب دینے پر -10. باری ہے محمد زین کی. محمد زین کے لیے الفاظ دیکھیں گے اسکرین پر. بھلا, برا, اچھا, نیک, بھلائی. جی سوال دکھائیے. کر بھلا ہو کیا؟ بھلا. آپ نے کہا بھلا. دیکھتے ہیں اسکرین پر جواب کیا آتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. باری حمیز کے لیے الفاظ دیکھنے کی. دیکھیں گے اسکرین پر. عزت, عظمت, خیر, برکت, ترقی. چلیں جی سوال بھی دکھا دیجئے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی کیا, سب غلاموں کا بھلا ہو, سب کرے طیبہ کی سیر. خیر.
آپ نے کہا خیر دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے عبد الرحمن کے لیے الفاظ دیکھنے کی. دیکھیں گے اسکرین پر. کامیابی, نجات, ترقی, معراج, دولت. چلیں جی سوال بھی دکھا دیجئے. نماز مسلمان کی کیا ہے؟ معراج. آپ نے کہا معراج. دیکھیں گے اسکرین پر جواب کیا آتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. جی محمد احمد کی باری ہے. احمد ریڈی ہیں؟ یس. دکھائیں گے احمد کو الفاظ کیا ہیں. ہم, ان, اس, مجھ, دل. جی سوال بھی دکھا دیجئے. کس کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں؟ ان کو اگر عقل دے. ان کو. آپ نے کہا ان کو. دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے. اللہ اکبر, غلطی ہو گئی ہے. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. باری ہے سید نور کی. سید نور کے لیے الفاظ دیکھیں گے اسکرین پر کیا ہیں. عزت, محبت, چاہت, عاجزی. جی سوال بھی دکھائیے. تحفہ دو آپس میں کیا بڑھے گی؟ محبت. آپ نے کہا محبت. ہم نے آپ کو عزت بھی دکھائی تھی. دیکھیں گے صحیح جواب کیا آتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. جی حاذق بھائی کیا ارادے ہیں؟ نمبر لینے ہیں یا واپس کرنے ہیں؟ جی لینے. لینے ہیں تو پھر غور سے دیکھیے گا. لباس, تاج, طریقہ, رواج, فخر. جی سوال بھی دکھائیے. امامہ شریف عرب کا کیا ہے؟ رواج. آپ نے کہا رواج ہے. دیکھیں گے جواب کیا ہے. امامہ شریف عرب کا تاج ہے. غلطی ہو گئی ہے حاذق سے. 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. ایک ایک سوال آپ سب سے ہوا. کیا خیال ہے نمبر اور بڑھانے ہیں؟ جی. باری ہے ایک اور سوال کرنے کی. ذہن کے لیے الفاظ دیکھیں گے ایک مرتبہ پھر اسکرین پر. سردار, نام, پہلا دن, مبارک. دیکھتے ہیں آپ کے لیے سوال کیا ہے. جمعہ دنوں کا کیا ہے؟ سردار. جی جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. حمیز ریڈی؟ یس. جی. کامیابی, عروج, جنت, ترقی, نجات. چلیں جی سوال بھی دکھا دیجئے. بڑا ہی آسان سوال آ گیا جناب. ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت. آپ نے کہا جنت. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے عبد الرحمن کی. الفاظ دیکھیں گے اسکرین پر. راتوں, سالوں, دنوں, مہینوں, لمحوں. چلیں جی دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے لیے سوال کیا ہے. شب قدر ہزار کس سے بہتر ہے؟ مہینوں. آپ نے کہا مہینوں. دیکھیں گے جواب کیا ہے. شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے احمد کی. الفاظ دیکھیں گے احمد کے لیے اسکرین پر کیا آتے ہیں. ہر ایک, غیر, اوروں, کسی, دنیا. چلیں جی بڑے ہی بے ترتیب الفاظ آئے ہیں مگر لگانے کہاں ہیں. دیکھیں گے سوال اسکرین پر. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا, کس سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بڑا ہی مشہور شعر. دنیا. آپ نے کہا دنیا. دیکھیں گے اسکرین پر جواب کیا ہے. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. غلطی ہوئی ہے محمد احمد سے. 10 پوائنٹس مائنس کیے جائیں گے. جی باری ہے سید نور کی. دیکھتے ہیں اس بار سید نور کے لیے الفاظ کیا ہیں. موت, قبر, زندگی, مسلمان, قیامت. اللہ اکبر. دیکھتے ہیں سوال کیا آتا ہے. نعت خوانی کون بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. موت. آپ نے کہا موت. دکھائیں جناب اسکرین پر جواب کیا ہے. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے محمد حاذق کی. دیکھتے ہیں اس بار حاذق کے لیے الفاظ کیا ہیں. کپڑے, اعمال, بال, ہاتھ, اخلاق. کامل ترین مومن وہ ہے جس کے کیا سب سے بہتر ہوں. کپڑے. آپ نے کہا کپڑے. دیکھتے ہیں جواب کیا ہے. کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں.
کپڑوں سے نہیں بلکہ انسان اپنے اخلاق سے پہچانا اور یاد رکھا جاتا ہے. اللہ ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرمائے. غلطی ہوئی ہے محمد حاذق سے. بڑھیں گے ہم اپنے اسکور بورڈ کی جانب اور جانیں گے کہ اس بار کون ہمارے پروگرام سے پہلے ایلیمنیٹ ہو رہا ہے. تیسرے راؤنڈ میں زین نے لیے ہیں 20 پوائنٹس. ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 90 پوائنٹس. سبحان حمیز کے بھی ہیں 20 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہوا 70 پوائنٹس. عبد الرحمان نے لیے ہیں 20 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہوا 20 پوائنٹس. محمد احمد نے اس راؤنڈ میں نمبر لیے نہیں بلکہ مائنس کروائے ہیں -20. ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا -10. سید نور نے لیے ہیں 20 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 70 پوائنٹس. حاذق نے اس راؤنڈ میں نمبر لیے نہیں بلکہ مائنس کروائے ہیں. ان کا اسکور ہوا -20. ٹوٹل بھی -20. فیصلہ ہوا محمد حاذق ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ کا حصہ نہیں ہوں گے. زیرو زبر ان کو ہم رخصت کریں گے مگر خالی ہاتھ نہیں بلکہ خوبصورت سا تحفہ محمد حاذق کے ساتھ جائے گا. محمد حاذق ہمارے ساتھ تھے الزہرا اکیڈمی سے. چلیں جی یہ تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا. یہ آپ کو یاد دلاتا رہے گا. چلیں کوئی بات نہیں. بڑھیں گے آپ اپنی سیٹ کی طرف اور ہم چلیں گے اپنے اگلے راؤنڈ یعنی چوتھے راؤنڈ کی طرف. زیرو زبر جی ناظرین ہم آ چکے ہیں اپنے چوتھے راؤنڈ میں اور چوتھے راؤنڈ سے پہلے اصول بیان کرتا چلوں. پروگرام کا اصول یہ ہے کہ تیسرے راؤنڈ تک کا اسکور ہم اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتے ہیں اور اب ہر راؤنڈ یہ فیصلہ کرتا چلا جائے گا کہ ہر راؤنڈ کے بعد کس کی کمزور پرفارمنس ہے. جس کی کمزور پرفارمنس رہی وہ ہمارے پروگرام سے راؤنڈ بائی راؤنڈ ایک ایک کر کے ایلیمنیٹ ہوتا چلا جائے گا. دیکھنا یہ ہے کہ چوتھے راؤنڈ میں بچے کیا کارکردگی دکھاتے ہیں اور اس بار چوتھے راؤنڈ کے آخر میں ہم سے کون رخصت ہوتا ہے. چوتھا راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے اسکور کو 0-0 کر دیا جائے. چوتھا راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ چوتھے راؤنڈ میں بھی سوالات ہوں گے مگر اس بار جواب دینے کے لیے آپ کو 3 آپشن دیے جائیں گے. صحیح آپشن کو چوز کر کے آپ نے نمبر حاصل کرنے ہیں. اسکورنگ سیم رہے گی +10 -10 مگر اس بار بھی جو بزر بجائے گا وہی جواب دے گا. تو شروع کریں گے ہمارے چوتھے راؤنڈ کا پہلا سوال. پہلا سوال ہے کنز الایمان کس بزرگ کا ترجمہ قرآن ہے؟ بزر بجائی ہے محمد زین نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 مفتی احمد یار خان نعیمی. آپشن 2 مفتی امجد علی اعظمی. آپشن 3 اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا. آپ نے کہا آپشن 3 اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان. جواب درست دے دیا ہے. معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور کس نبی سے ملاقات ہوئی؟ بزر بجائی ہے حمیز نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہوں گے آپ کے پاس. حضرت یحییٰ علیہ السلام. آپشن 2 حضرت زکریا علیہ السلام. آپشن 3 حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یحییٰ علیہ السلام. آپ نے کہا آپشن 1 حضرت یحییٰ علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. بہار شریعت کس عظیم مفتی صاحب کی کتاب ہے؟ بزر بجائی ہے سید نور نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہوں گے آپ کے پاس. مفتی امجد علی اعظمی. آپشن 2 مولانا حامد رضا خان. آپشن 3 مفتی وقار الدین. مفتی امجد علی اعظمی. آپ نے کہا مفتی امجد علی اعظمی. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جی بتائیے معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام کی چوتھے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی؟ ان نبی کا نام بتانا ہے. بزر بجائی ہے محمد احمد نے. کیا آپس میں ڈیسائیڈ تو نہیں کر لیا باری باری ایک ایک بزر بجاتا جائے گا؟ چلیں جی محمد احمد کے لیے آپشنز ہیں. آپشن 1 حضرت ہود علیہ السلام. آپشن 2 حضرت ادریس علیہ السلام. آپشن 3 حضرت خضر علیہ السلام. آپشن 2 حضرت ادریس علیہ السلام. آپ نے کہا آپشن 2 حضرت ادریس علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. 10 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے محمد احمد کے اسکور میں. دیکھنا یہ ہے کہ اب کون بزر بجاتا ہے. کس نے بزر بجانی ہے؟ ویسے ہم نے بجانی ہے لیکن سب سے پہلے جس نے بجانی ہے جواب اسی سے لیا جائے گا. چلیں جی پھر بتائیے کہ معراج کی رات نبی پاک نے 5ویں آسمان پر کس نبی سے ملاقات فرمائی؟ بزر بجائی ہے حمیز نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپشن 2 حضرت نوح علیہ السلام. آپشن 3 حضرت ہارون علیہ السلام. ناظرین آپ بھی کمنٹس کے ذریعے ہمیں جوابات دیتے جائیں تاکہ آپ کا امتحان بھی جاری رہے اور پتہ چلے کہ آپ کی نالج کتنی ہے. جی حضرت ہارون علیہ السلام. آپ نے کہا آپشن 3 حضرت ہارون علیہ السلام. جواب آپ کا درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال بڑا ہی خوبصورت سوال. ذرا سا لانگ ہے مگر کتنا خوبصورت ہے. غور سے سنیے گا.
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص طور پر کس صحابی کے لیے دعا فرمائی تھی؟ اے اللہ ان کے تیر کے نشانے کو درست فرما دے اور ان کی دعا قبول فرما۔ سید نور جواب دیں گے، آپ کے پاس آپشنز ہیں۔ آپشن 1 حضرت سعد بن ابی وقاص، آپشن 2 حضرت علی، آپشن 3 حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہم۔ آپشن 1 حضرت سعد بن ابی وقاص۔ آپشن 1 حضرت سعد بن ابی وقاص جواب درست دے دیا ہے۔ ابو حفص کس صحابی کی کنیت ہے؟ عبد الرحمن۔ آپشنز ہوں گے آپ کے پاس، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن 2 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن 3 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سب سے پہلے بیت المال کس نے بنایا؟ سید نور بزر بجائی ہے، آپشنز آپ کے پاس ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن 2 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق۔ آپ نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے پاس 2 مزید آپشنز بھی موجود تھے، مگر آپ نے جس آپشن کو چوز کیا وہ بالکل درست ہے۔ کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کرتے کی برکت سے ان کے والد کی آنکھوں کی بینائی واپس لوٹ آئی؟ بزر بجائی ہے محمد زین نے، جواب دینے کے لیے آپشنز ہوں گے آپ کے پاس، حضرت یوسف علیہ السلام، آپشن 2 حضرت یحییٰ علیہ السلام، آپشن 3 حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ آپ نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ چلیں جی یہ بتائیے کس نبی کے معجزے کی برکت سے پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی پیدا ہو گئی؟ بزر بجائی ہے اس مرتبہ محمد احمد نے۔ آپ کے پاس جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں، آپشن 1 حضرت ہود علیہ السلام، آپشن 2 حضرت صالح علیہ السلام، آپشن 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ایک مرتبہ پھر سوشل میڈیا کے ناظرین سے کہوں گا کمنٹس کے ذریعے چیک کیجئے کہ کیا آپ اس کا جواب جانتے ہیں یا نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام۔ آپ نے کہا حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ وسائل بخشش کس بزرگ کا نعتیہ کلام ہے؟ بزر بجائی ہے عبد الرحمن نے۔ جواب دینے کے لیے آپشنز ہوں گے آپ کے پاس، آپشن 1 امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری، آپشن 2 اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان۔ اعلیٰ حضرت۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چوتھے راؤنڈ کا آخری سوال ناظرین، اس راؤنڈ کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کس نے ہمیں چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ سوال ہے ام المؤمنین حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کس جنتی صحابی کی بیٹی ہیں؟ بزر بجائی ہے سید نور نے، جواب دیں گے بیٹا۔ آپ کے پاس آپشن ہیں، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن 2 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن 3 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب تو آپ کا غلط ہو گیا، کیونکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہا جاتا بلکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں کیونکہ آپ نے نام صحیح بتایا تھا اور رضی میں غلطی کر گئے تھے۔ رضی بیسیکلی اردو میں کہا جاتا ہے اور یہاں ہم عربی پڑھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، آئندہ خیال کریں گے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا چوتھا راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہوا۔ بڑھیں گے اور جانیں گے اسکور بورڈ سے کہ کون زیر ہو گیا اور کون زبر رہا۔ جی ناظرین، چوتھے راؤنڈ کا اسکور بتا رہا ہے زین نے حاصل کیے ہیں اس راؤنڈ میں 20 پوائنٹس، حمیز نے حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس، عبد الرحمن نے لیے ہیں 20 پوائنٹس، احمد نے بھی لیے ہیں 20 پوائنٹس، سید نور نے لیے ہیں 40 پوائنٹس، یعنی 4 بچوں کے درمیان ٹائی ہو چکا ہے۔ اور جب ہمارے پروگرام میں ٹائی ہوتا ہے تو ہم جاتے ہیں اپنے پچھلے اسکور کی طرف اور جانتے ہیں پچھلی کارکردگی کیا تھی، اور پچھلی کارکردگی بتاتی ہے کہ کس نے ہمارے ساتھ آگے جانا ہے اور کس نے ہمیں چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ مگر یاد رہے کہ سید نور 40 نمبر سے کوالیفائی کر چکے ہیں اور 4 بچوں کے درمیان 20 پوائنٹ سے مقابلہ ٹائی ہو چکا ہے۔ جی پچھلا اسکور دکھائیں گے۔ زین کا پچھلا اسکور تھا 90 پوائنٹس، اس راؤنڈ کا اسکور ملا کر بن گئے 110 پوائنٹس۔ حمیز کا پچھلا اسکور تھا 70 پوائنٹ، اس راؤنڈ کا اسکور ملا کر ہو گئے 90 پوائنٹس۔ عبد الرحمن کا پچھلا اسکور تھا 20 پوائنٹس، اس راؤنڈ کے 20 پوائنٹس ملا کر بن گئے 40 پوائنٹس۔ محمد احمد کا پچھلا اسکور تھا -10، اس بار حاصل کیے 20 پوائنٹس، ان کا ٹوٹل اسکور بن گیا
10 पॉइंट्स। यानी मोहम्मद अहमद हमारे साथ अगले राउंड में नहीं होंगे। मोहम्मद अहमद हेक्सिस स्कूलिंग सिस्टम का हिस्सा थे, हमारे साथ अगले राउंड में नहीं होंगे और इनको भी हम तोहफा देकर रुखसत करेंगे। मोहम्मद अहमद आएंगे और अपना तोहफा वसूल करेंगे। हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा है। बढ़ेंगे आप अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने अगले राउंड यानी 5वें राउंड की तरफ। हमारा प्रोग्राम बढ़ते बढ़ते 5वें राउंड तक पहुंच चुका है और निस्बतन ये राउंड्स ज्यादा मुश्किल होते हैं पिछले राउंड से, लिहाजा अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी होगी अगर हमारे साथ अगले राउंड में शिरकत करनी है, वरना इस राउंड के बाद भी एलिमिनेशन होगी। देखना यह है कि इस राउंड में बच्चे क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। यह राउंड होगा हमारा फ्लिप बोर्ड राउंड। इनके सामने एक बात रखी जाएगी जिसका जवाब देना होगा जी हां या जी नहीं। बात सही तो जवाब जी हां और अगर बात गलत तो जवाब जी नहीं। चले जी, 5वें राउंड की पहली बात आप चारों के सामने। कुरान पाक में मलका बिल्कीस का वाकया बयान हुआ, बताइए जवाब क्या होगा, जी हां या जी नहीं। दो ने कहा जी हां, दो ने कहा जी नहीं। जिन दो ने कहा जी हां उनका जवाब दुरुस्त हो गया है। हमीज और अब्दुल रहमान के स्कोर को माइनस कर दिया जाएगा। आयत दुरूद सलाम इन्नल्लाह व मलाइकतहू से लेकर आखिर तक ये सूरह अहज़ाब का हिस्सा है। बताइए जवाब क्या होगा, जी हां या जी नहीं। चारों ने शो किया जी नहीं और सब ने मिलकर गलती की है क्योंकि ये सूरह अहज़ाब का ही हिस्सा है। सबके स्कोर से 10 पॉइंट्स वापस ले लिए जाएंगे। जन्नत और दोज़ख के दरमियानी जगह का नाम कोहे काफ है। बताइए जवाब क्या होगा, जी हां या जी नहीं। सब ने कहा जी नहीं और इस बार सबका जवाब दुरुस्त हो गया है क्योंकि इस जगह को कोहे काफ नहीं बल्कि आराफ कहा जाता है। अगली बात, कुरान पाक का एक नाम नूर भी है। बताइए जवाब क्या होगा, जी हां या जी नहीं। तीन ने कहा जी हां, एक ने कहा जी नहीं। जिसने कहा जी नहीं उससे गलती हो गई है जनाब। हमीज के स्कोर को माइनस किया जाएगा। पारा 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1 में मस्जिद अक्सा के साथ मस्जिद नबवी का भी जिक्र है। बताइए जवाब क्या होगा, जी हां या जी नहीं। तीन ने कहा जी नहीं, एक ने कहा जी हां। जिसने कहा जी हां उससे गलती हुई है, बाकियों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। अब्दुल रहमान का स्कोर माइनस किया जाएगा। सिराज मुनीर का माना है चमका देने वाला सूरज। बताइए जवाब क्या होगा, जी हां या जी नहीं। तीन ने कहा जी हां, हमीज ने कहा जी नहीं। हमीज से गलती हुई है, इनका स्कोर -10 कर दिया जाएगा। कुरान पाक में अल्फाज हैं इन्नल्लज़ीना, इसका माना है बेशक वो लोग जो। बताइए जवाब क्या होगा, जी हां या जी नहीं। तीन बच्चों ने कहा जी हां, मोहम्मद जैन ने कहा जी नहीं। इस बार मोहम्मद जैन से गलती हुई है, नंबर माइनस किए जाएंगे मोहम्मद जैन के, बाकी सबके स्कोर में इजाफा होगा। कुरान पाक का 9वां पारा क़ाल अलम से शुरू होता है। जवाब क्या होगा, जी हां या जी नहीं। तीन ने कहा जी हां, मोहम्मद जैन ने कहा जी नहीं, मगर इस बार मोहम्मद जैन का जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है क्योंकि 9वां पारा क़ाल अलम से नहीं बल्कि 16वां पारा क़ाल अलम से शुरू होता है। जैन के स्कोर में इजाफा होगा। गारे सौर में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही नाजिल हुई। बताइए जवाब क्या होगा, जी हां या जी नहीं। तीन बच्चों ने कहा जी हां, एक ने कहा जी नहीं। जिसने कहा जी नहीं उसका जवाब दुरुस्त हो गया है क्योंकि वो गारे सौर नहीं बल्कि गारे हिरा था। कुरान पाक के मुताबिक जो सबसे नेक और मुत्तकी है वो अल्लाह पाक के नजदीक ज्यादा इज्जत वाला है। बताइए आपका जवाब क्या है, जी हां या जी नहीं। चारों बच्चों ने कहा जी हां और इस बार सबने मिलकर जवाब दुरुस्त दे दिया है। सबके स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा। कुरान पाक कल कयामत में अपने पढ़ने वालों की शफाअत करेगा। बताइए जवाब क्या होगा। एक मर्तबा फिर चारों ने जवाब दुरुस्त दे दिया है।
قرآن پاک کی سورہ عصر کے بعد سورہ فیل آتی ہے. بتائیے جواب کیا ہوگا, جی ہاں یا جی نہیں؟ دو نے کہا جی ہاں, دو نے کہا جی نہیں. جن دونوں نے کہا جی ہاں ان سے غلطی ہوئی ہے, اور جنہوں نے کہا جی نہیں ان کا جواب درست ہے, کیونکہ سورہ عصر کے بعد سورہ ہمزہ آتی ہے, سورہ فیل نہیں آتی. اسی کے ساتھ ہمارا راؤنڈ کمپلیٹ ہوا. دیکھیں گے جانیں گے اسکور بورڈ کہ اس بار کون زیر ہوا. اس راؤنڈ میں سب کے سامنے 12 باتیں رکھی گئیں, جس میں سے زین نے 9 کے صحیح جوابات دیے, 3 میں غلطی کی ہے اور حاصل کیے ہیں 60 پوائنٹس. سبحان اللہ. حمیز نے 5 صحیح جوابات دیے, 7 میں غلطیاں کی ہیں, مائنس کیے ہیں 20 پوائنٹس. اللہ اکبر. عبد الرحمن نے 6 صحیح جوابات دیے, 6 میں غلطیاں کی ہیں, اسکور بنا ان کا 0 پوائنٹ. اللہ اکبر. سید نور نے 10 صحیح جوابات دیے, 2 میں غلطیاں کی, ان کا اسکور ہوا 80 پوائنٹس. سبحان اللہ. فیصلہ ہوا کہ حمیز ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے کیونکہ ان کا اسکور ہے -20. پرو ایکٹیو اسکولنگ سسٹم سے ان کا تعلق تھا. ان کے لیے بھی گفٹ ہوگا ہمارے پاس. اچھی پرفارمنس دکھائی کیونکہ 5ویں راؤنڈ تک ہمارے ساتھ چلے. 5ویں راؤنڈ تک پہنچنا آسان نہیں ہوتا. حمیز آئیں گے اور اپنا تحفہ وصول کریں گے. ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہی ایسا ہے کہ ہر راؤنڈ میں آپ نے اچھی پرفارمنس دکھانی ہوگی, گرچہ کہ پچھلے راؤنڈز میں آپ بڑے اچھے کھیلے ہوں. چلیں جی, یہ تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا اور آپ چلیں گے اپنی سیٹ کی طرف اور ہم بڑھیں گے اپنے چھٹے راؤنڈ کی طرف. آج کا پروگرام بڑھتے بڑھتے چھٹے راؤنڈ تک پہنچ چکا ہے, اور چھٹا راؤنڈ ہوتا ہے ہمارا بڑا ہی خوبصورت راؤنڈ, کیونکہ اس راؤنڈ میں بھی ہوتی ہے بڑی ہی پیاری ایکٹیویٹی. بچوں کو باری باری بلایا جاتا ہے اور بچوں نے پرفارمنس دکھانی ہوتی ہے. ان کا آئی کیو لیول چیک کیا جاتا ہے, ذہانت چیک کی جاتی ہے, ان کی اسپیڈ چیک کی جاتی ہے. اور اس راؤنڈ میں انہوں نے کرنا یہ ہے کہ مختلف تختیوں کو درست جگہ پر لگانا ہوگا. باری باری بلائیں گے اور قرآن اندازی کے ذریعے جانیں گے کہ کس نے کون سی تختیوں کو درست جگہ پر لگانا ہے. سب سے پہلے بلائیں گے محمد زین کو. آئیں گے اور قرآن اندازی کے ذریعے پرچی نکالیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے کن تختیوں کو درست لگانا ہے. آج ہمارے پاس جو تختیاں موجود ہیں ان میں شامل ہیں اسلامک ایونٹس, قرآن پاک کے سپاروں کے نام اور قرآن پاک کی صورتوں کے نام. چلیں جی, اور محمد زین کے لیے آئے ہیں اسلامک ایونٹس. پہلے نمبر سے شروع کریں گے. 60 سیکنڈز کا ٹائم ہوگا آپ کے پاس اور آپ نے زیادہ سے زیادہ تختیوں کو درست جگہ پر لگانا ہوگا. ہر صحیح تختی لگانے پر آپ کو دیے جائیں گے 10 پوائنٹس, یعنی آپ حاصل کر سکتے ہیں 100 پوائنٹس. شروع کریں گے پہلے نمبر سے, ٹھیک ہے؟ پہلی تختی پہلے نمبر سے لگائیں گے. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. دیکھتے ہیں کتنی تختیوں کو درست جگہ پر لگا پاتے ہیں محمد زین. ناظرین, آپ سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم سے ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں تو اس پروگرام کو شیئر بھی کیجئے, لائکس بھی کیجئے, کمنٹس بھی کیجئے, ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے, اور ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہمارے پروگرام میں کون سا راؤنڈ زیادہ پسند ہے. چلیں جی, محمد زین بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آدھے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے, جلدی کریں گے بیٹا. چلیں جی, جلدی کریں. کہاں کنفیوژن ہے مجھے بتائیں, کہاں کنفیوژن ہے مجھے بتائیں. لاسٹ 10 سیکنڈ میرے ساتھ کاؤنٹنگ کریں گے. 10 9 8 7 6 5 4. پہلے نمبر پر یکم محرم شہادت فاروق اعظم, بالکل درست. یوم عاشورہ 10 محرم, بالکل صحیح. 25 صفر عرس اعلیٰ حضرت, بالکل صحیح. 12 ربیع الاول عید میلاد النبی, بالکل صحیح. 11 ربیع الاخر 11ویں شریف, بالکل صحیح. چھٹے نمبر پر 22 جمادی الاخری یوم صدیق اکبر, بالکل صحیح. 7ویں نمبر پر 6 رجب المرجب, بالکل صحیح. 8ویں نمبر پر 15 رجب المرجب عرس امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ. 9ویں نمبر پر 22 رجب عرس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 10ویں نمبر پر 27 رجب معراج شریف. 10 کی 10 تختیوں کو درست جگہ پر لگا کر 100 پوائنٹ حاصل کیے ہیں. ماشاءاللہ, بڑی سپیڈ دکھائی اور زبردست دکھائی. 100 پوائنٹ حاصل کیے ہیں محمد زین نے. باری ہے عبد الرحمن کی, دیکھنا یہ ہے کیا کارکردگی دکھاتے ہیں. جی عبد الرحمن.
पहले तो कुरान अंदाजी के जरिए हमें बताइए कि आप किन तख्तियों को दुरुस्त जगह पर लगाएंगे। याद रहे पहले से लेकर 10 नंबर तक को आपने तरतीब देना है। शुरुआत 1 नंबर से होगी। कुरान पाक की सूरतों के नामों की तरतीब को दुरुस्त करना होगा। आपका वक्त शुरू होता है अब। देखते हैं कितनी तख्तियों को ये दुरुस्त कर पाते हैं। स्पीड दिखानी होगी, जल्दी करनी होगी, क्योंकि वक्त सिर्फ 60 सेकंड्स था और वो चलना शुरू हो गया है। जल्दी करेंगे। जी वक्त गुजरता चला जा रहा है, जल्दी करेंगे बेटा। आधे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। जी सैयद नूर, कितनी तैयारी है आपकी? बहुत अच्छी तैयारी है। किसकी ज्यादा अच्छी तैयारी थी? कुरान पाक की सूरतों के नाम की या पारों के नाम की? आखिरी 7 सेकंड। 6 5 चलें जनाब, इन्होंने भी हैंड्स अप कर लिए हैं। 5 सेकंड अभी बाकी थे। पहले नंबर पर सूरह हूद, बिल्कुल सही। सूरह यूसुफ, बिल्कुल सही। सूरह राद, सूरह इब्राहिम, बिल्कुल सही। सूरह हिज्र, बिल्कुल सही। सूरह नहल, बिल्कुल सही। सूरह बनी इसराइल, बिल्कुल सही। सूरह कहफ, बिल्कुल सही। सूरह मरियम, ये भी सही। सूरह ताहा, बिल्कुल सही। 10 की 10 तख्तियों को दुरुस्त जगह पर लगाकर 100 पॉइंट हासिल किए हैं। जी बढ़ेंगे आप अपने पोडियम की तरफ और अब बारी है सैयद नूर की। देखना यह है सैयद नूर कितनी तख्तियों को दुरुस्त जगह पर लगा पाते हैं। अगर इन्होंने भी सारी तख्तियों को दुरुस्त लगा दिया तो ये मुकाबला टाई नहीं होगा, क्योंकि हम काउंटर के जरिए चेक करेंगे कि किसने कितनी देर में तख्तियों को दुरुस्त जगह पर लगाया है। चलें जी, फिर आपने टाइम का ख्याल रखना होगा। आपका वक्त शुरू होता है अब। फिर देखते हैं कौन देगा उसका जवाब। ज़ीरो ज़बर, ज़ीरो ज़बर, ज़ीरो ज़बर, ज़ीरो ज़बर, ज़ीरो ज़बर। एक के 7 सेकंड बाकी थे, एक के 5 सेकंड्स बाकी थे और देखना यह है कि सैयद नूर कितने सेकंड्स पहले अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। जल्दी करेंगे, स्पीड दिखानी होगी, एक्स्ट्रा स्पीड दिखानी होगी, क्योंकि इनके पास मोहलत कम से कम 8 सेकंड कम है। जी टाइमर स्टॉप किया जाए। बेहतरीन, माशाल्लाह, वेरी गुड। पीट नहीं करेंगे बेटा, पीट नहीं करेंगे, मुकद्दस नाम। देखते हैं कितनी तख्तियों को दुरुस्त जगह पर लगाया था। दावा तो इनका ये था कि तैयारी बड़ी जबरदस्त है। पहले नंबर पर अलिफ लाम मीम, बिल्कुल सही। सयक़ूलू, बिल्कुल सही। तिलकर रसूलू, बिल्कुल सही। लन तनालू, बिल्कुल सही। वल मुहसनातू, बिल्कुल सही। ला युहिब्बुल्लाहु, ये भी दुरुस्त। वइज़ा समिअू, ये भी बिल्कुल सही। वलौ अन्नना, बिल्कुल दुरुस्त। क़ाल अल मलऊ, बिल्कुल सही। वअलमू, 10 की 10 तख्तियां दुरुस्त लगाकर 100 पॉइंट हासिल किए हैं और माशाल्लाह सबसे कम वक्त में ये टारगेट अचीव किया है। बहुत बहुत मुबारक हो। बढ़ेंगे आप भी अपने पोडियम की तरफ। पहली बार हुआ है ज़ेरो ज़बर में कि छठा राउंड टाई हो चुका है। तीनों ने बराबर स्कोर लिए हैं। अब एक मर्तबा फिर हमें पिछले स्कोर का सहारा लेना होगा और पिछली कारकर्दगी ये फैसला करेगी कि कौन हमारे फाइनल का हिस्सा होगा और कौन हमारे इस राउंड में 100 पॉइंट गेन करने के बावजूद तोहफा लेकर रुखसत हो जाएगा। तो आइए जानते हैं पिछली कारकर्दगी कि किसकी कैसी कारकर्दगी थी। देखते हैं स्कोर बोर्ड। जैन का पिछला स्कोर था 170 पॉइंट्स, इस राउंड में हासिल किए हैं 100 पॉइंट। इस तरीके से इनका स्कोर हुआ 270 पॉइंट्स। अब्दुल रहमान का पिछला स्कोर था 40 पॉइंट्स, इस राउंड में हासिल किए हैं 100 पॉइंट्स। इस तरीके से अब्दुल रहमान का स्कोर हुआ 140 पॉइंट्स। सैयद नूर का पिछला स्कोर था 190 पॉइंट्स, इस राउंड में लिए हैं 100 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 290 पॉइंट्स। तो फैसला हुआ अब्दुल रहमान भाई हमसे तोहफा वसूल करेंगे। अब्दुल रहमान भाई आएंगे जिनका ताल्लुक अल हरम इस्लामिक स्कूल से है और हमसे ये प्यारा सा तोहफा वसूल करेंगे। बहुत जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई आपने हमारे इस राउंड में, मगर पिछली कारकर्दगी ये आपको नुकसान दे गई। आप हमारे प्रोग्राम में आए, हिस्सा लिया, आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे। बढ़ेंगे आप अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने फाइनल राउंड की तरफ।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम बढ़ते बढ़ते फाइनल राउंड तक पहुंच चुका है और फाइनल राउंड में हमारे पास हैं मोहम्मद ज़ैन, जिनका ताल्लुक है दावत इस्लामी के स्कूलिंग सिस्टम दारुल मदीना इंटरनेशनल स्कूल से, और हमारे साथ हैं सैयद नूर द विजन स्कूलिंग सिस्टम से। देखना यह है कि आज का मुकाबला कौन विन करता है। दोनों से बारी बारी सवालात होंगे, 4 सवालात आपसे किए जाएंगे, मगर चारों सवालात का ऑप्शंस आपके पास है। कौन सा मौजू चूज करते हैं, कुरान या हदीस? हर सही जवाब पर आपको दिए जाएंगे 10 पॉइंट्स, मगर सवाल सुनने के बाद अगर आप चाहें कि हमें ऑप्शंस दिया जाए तो हम आपको ऑप्शंस भी दे सकते हैं, मगर ऑप्शन लेने के बाद सही जवाब देने की सूरत में आपको दिए जाएंगे 5 पॉइंट्स, और अगर आपने गलती की तो दोनों सूरतों में माइनस कर लिए जाएंगे 10 पॉइंट्स। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आखिरी राउंड का पहला सवाल, और पहला सवाल होगा मोहम्मद ज़ैन से। मोहम्मद ज़ैन बताएंगे कि किस मौजू से सवाल किया जाए। कुरान। आपने कहा कुरान पाक के मौजू से। कुरान पाक के मौजू से आपके लिए सवाल है, कुरान पाक की किस सूरत में अल्लाह पाक की तौहीद का बयान है? ऑप्शन। चाहें तो जवाब दें, चाहें तो ऑप्शंस ले लें। ऑप्शन। आपने कहा ऑप्शंस। ऑप्शन 1 है आपके पास सूरह रहमान, ऑप्शन 2 सूरह इखलास। सोशल मीडिया पर देखने वाले भी हमें कमेंट्स के जरिए बताइए आपके नजदीक कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। सूरह इखलास। आपने कहा सूरह इखलास और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। 5 पॉइंट्स हासिल किए हैं मोहम्मद ज़ैन ने। बारी है सैयद नूर की। देखते हैं किस मौजू को सेलेक्ट करते हैं। कुरान। आपने कहा कुरान। कुरान पाक के मौजू से आपके लिए सवाल है, कुरान पाक की किस सूरत में अल्लाह पाक ने शहर मक्का की कसम इरशाद फरमाई है? बहुत ही आसान सवाल है, जवाब नहीं आता तो ऑप्शंस भी ले सकते हैं। ऑप्शन। ऑप्शन 1 आपके लिए है सूरह बलद, ऑप्शन 2 सूरह इखलास। सूरह बलद। आपने कहा सूरह बलद। अगर इनका जवाब दुरुस्त है तो मुकाबला बराबर हो जाएगा 5 पॉइंट से, और आपने जो जवाब दिया वो बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मुकाबला बराबर हो चुका है, दोनों के हैं 5 पॉइंट्स। देखना यह है कि मोहम्मद ज़ैन अब किस मौजू को चूज करते हैं। हदीस। हदीस पाक के मौजू से आपके लिए सवाल है, नबी पाक ने किस तरह पानी पीने से मना फरमाया है? अगर बगैर ऑप्शन के आपने जवाब दिया तो दिए जाएंगे आपको 10 पॉइंट्स। खड़े होकर। जवाब बहुत आसान था, आपने जवाब दिया खड़े होकर और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 10 पॉइंट्स हासिल किए हैं मोहम्मद ज़ैन ने। बारी है सैयद नूर की। देखते हैं सैयद नूर इस मर्तबा क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। हदीस। आपने कहा हदीस पाक के मौजू की तरफ चने जी। आपके लिए सवाल है, पानी कितने सांस में पीना सुन्नत है? पानी 3 सांसों में पीना सुन्नत है। आपने कहा पानी 3 सांसों में पीना सुन्नत है। कोई ज़ेर होने के लिए तैयार नहीं, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। फिर मुकाबला बराबर हो चुका है, दोनों के हैं 15 पॉइंट्स। देखना यह है कि अब ज़ैन किस मौजू को चूज करते हैं। हदीस। देखते हैं ज़ैन के लिए इस बार हदीस पाक के मौजू से क्या सवाल आता है। आपके लिए सवाल है, मेहमान को कहां तक रुखसत करना यानी सी ऑफ करने के लिए जाना सुन्नत है? चाहें तो जवाब देंगे, चाहें तो ऑप्शंस ले सकते हैं। सवाल वैसे काफी आसान है, मेहमान को कहां तक रुखसत करने जाना सुन्नत है? घर तक। आपने कहा घर तक। आप चाहते तो ऑप्शंस भी ले सकते थे। ऑप्शंस जो मेरे पास थे वो थे दरवाजे तक, ऑप्शन 2 सवारी तक। आपने जो जवाब दिया वो ऑप्शन भी मेरे पास मौजूद नहीं था और जवाब भी आपका गलत हो गया है। 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे मोहम्मद ज़ैन के। अल्लाहु अकबर। सही जवाब था दरवाजे तक। दरवाजे तक मेहमान को रुखसत करने जाना ये सुन्नत मुबारक है। गलती हुई है ज़ैन भाई से। 10 पॉइंट्स माइनस होने के बाद इनका स्कोर हो गया 5 पॉइंट्स। देखते हैं इस बार सैयद नूर क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। हदीस। हदीस पाक के मौजू से सैयद नूर के लिए सवाल है, खाना खाने से पहले और बाद हाथ मुंह धोने से क्या फजीलत हासिल होती है? चाहें तो जवाब दें, चाहें तो ऑप्शंस भी ले सकते हैं। ऑप्शंस। ऑप्शंस हैं इज्जत में इजाफा, ऑप्शन 2 घर में बरकत। घर में बरकत। आपने कहा घर में बरकत और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 5 पॉइंट्स का इजाफा किया है सैयद नूर ने अपने स्कोर में। बारी है मोहम्मद ज़ैन की।
اور محمد زین پر پریشر اور بڑھ چکا ہے. اگر مقابلے میں آگے بڑھنا ہے تو اگلے دونوں سوالات کے جوابات بغیر آپشنز کے دینے ہوں گے اور صحیح دینے ہوں گے. حدیث. آپ نے ایک مرتبہ پھر موضوع چوز کیا حدیث پاک کا. آپ کے لیے سوال ہے, اللہ پاک اور اس کے فرشتے کس دن عمامے والوں پر درود بھیجتے ہیں؟ جمعے کے دن. آپ نے جواب دیا جمعے کے دن. آپشنز بھی نہیں لیے اور آپ نے جواب دے دیا ہے, اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ پھر کم بیک کیا ہے محمد زین نے, زبردست کم بیک کیا ہے ماشاءاللہ. باری ہے سید نور کی. سید نور موضوع بتائیں گے. حدیث. سید نور نے ایک مرتبہ پھر حدیث پاک کے موضوع کو چوز کیا ہے. دیکھتے ہیں اس بار حدیث پاک سے کیا سوال آتا ہے سید نور کے لیے. آپ کے لیے سوال ہے, حدیث پاک کے مطابق کس عبادت سے صحت اچھی ہوتی ہے؟ 5 پوائنٹس کا فرق ہے دونوں کے درمیان. سید نور ہمارے پاس ہیں 20 پوائنٹس پر اور محمد زین ہے 15 پوائنٹس پر. اگر آپ نے آپشنز لیا تو پھر یہ مقابلہ محمد زین برابر بھی کر سکتے ہیں. جی آپشن. آپ نے کہا آپشنز چاہیے. آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 نماز, آپشن 2 روزہ. روزہ. آپ نے کہا روزہ اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. 5 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے سید نور نے اپنے اسکور میں. باری ہے محمد زین کی. دیکھتے ہیں اس بار کس موضوع کو چوز کرتے ہیں. حدیث. محمد زین نے ایک مرتبہ پھر حدیث مبارکہ کے موضوع کو چوز کیا ہے اور اس بار آپ کے لیے سوال ہے, کس دن غسل کرنا یعنی نہانا گناہوں کو دھو ڈالتا ہے؟ کس دن غسل کرنا یعنی نہانا گناہوں کو دھو ڈالتا ہے؟ بہت آسان سوال کا جواب. جمعے کے دن. آپ نے کہا جمعہ کے دن. آپشنز بھی نہیں لیے اور جواب دیا ہے جمعہ کے دن. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ناظرین مقابلہ برابر ہو چکا ہے. اتنا کلوز مقابلہ, اس سے زیادہ کلوز ہم کیا دکھا سکتے ہیں. دونوں 25 پوائنٹ سے ہمارے پاس موجود ہیں. سید نور کی باری ہے. اگر سید نور نے جواب صحیح دیا تو آج کا مقابلہ سید نور ون کر جائیں گے, اور اگر یہ جواب غلط دیتے ہیں تو مقابلہ زین جیت جائیں گے. اس سوال کا جواب فیصلہ کرے گا کہ آج کے پروگرام کے ونر کون ہیں. دیکھتے ہیں اس بار ان کے لیے سوال کیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ سید نور اس جواب کے بعد زبر ہوتے ہیں یا زیر ہو جاتے ہیں. سوال آپ کے لیے ہے, حدیث پاک میں علم کے حصول کو کس چیز کا درجہ قرار دیا گیا؟ آپشن. اگر آپ نے آپشن لے کر بھی جواب دیا تو بھی آپ مقابلہ جیت جائیں گے. چاہیں تو جواب دیں, چاہیں تو آپشن لے لیں. آپشن دے دیں. جی جناب, آپ نے کہا آپشن دے دیے جائیں. آپشنز ہیں آپشن 1 واجب کا, آپشن 2 فرض کا. فرض. آپ نے کہا فرض کا. دونوں بھائی میرے پاس آ جائیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج کا مقابلہ کس نے ون کیا ہے. پہلے بڑھتے ہیں اور ذرا یہ گفٹ اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں. جی بھائی, جی ہم نے گفٹ بھی اٹھا لیا ہے اور آپ کو بتانا یہ ہے کہ آج کا مقابلہ کس نے ون کیا ہے. میری نظر میں کوئی پیچھے بھی رہ جاتا ہے تو اسے پیچھے رہنا نہیں کہیں گے, کیونکہ مقابلہ اتنا ٹف تھا, اتنا کلوز تھا کہ بالکل نیک ٹو نیک مقابلہ کیا ہے اور بڑی زبردست پرفارمنس دکھائی ہے دونوں کنٹیسٹنٹس نے. مگر یقیناً پروگرام کا فارمیٹ ہے اور ایک ہی نے ون کرنا ہے. میری نظر میں تو دونوں ہی ونر ہیں, مگر پروگرام کا فارمیٹ یہ بتاتا ہے کہ آج کا یہ تحفہ یہ ہمارے محمد زین بھائی کو دیا جائے گا, کیونکہ آج کا مقابلہ سید نور جیت چکے ہیں. زیرو زبر ماشاءاللہ, بہت بہت مبارک ہو. دی ویژن اسکولنگ سسٹم سے سید نور نے ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا, اچھی پرفارمنس دکھائی اور محمد زین نے بھی کمال کی پرفارمنس دکھائی. میں دعا گو ہوں اللہ کریم دونوں کو نظر بد سے بچائے, دونوں کے حافظوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے. دل چھوٹا نہیں کرنا بلکہ زندگی میں مقابلہ کرنا ہے اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے. اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت, پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ٹیم کے ساتھ, ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. ہمارا انتظار کیجیے گا, اپنا بھرپور خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے ہیں کون دے گا اس کا جواب. زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا